شربة لطيفة رزق الآخر قولة لخليق أنها لتنافس فيه. اے امیر المؤمنین، وہ ملک جس آدھے کی قیمت 1 گلاس پانی اور دوسرے آدھے کی قیمت 1 پیشاب کے چند قطرے اس قابل نہیں ہے کہ اس میں آپ نے اپنی جان کو لگا دے اس پاس. تو جب ہارون رشید کا ملک اس قابل نہیں ہے تو میرے آپ کے پاس جو دنیا ہے اس میں کون سی باوریت آ گئی. ہارون رشید حذیفہ بن عیاض سے کہنے لگے ماں کا علی آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں. فرمایا تو مجھ سے بڑا زاہد ہے. کیسے فَزَهِدْتُ فِي الدُّنْيَا الَّتِي لَا تُسَاوِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَزَهِدْتُ فِي الْآخِرَةِ الَّتِي لَا قِيمَةَ لَهَا. اے اللہ کے بندے، میں تو ایسی چیز سے ظاہر ہوا جس کی قیمت مچھر کا فرق ہی نہیں، اور تم نے ایسی چیز پہ زور اختیار کیا جس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہی نہیں. زَهِدْتُ فِي الْفَانِ زَهِدْتُ فِي الْبَاقِ. میں نے تو فنا میں زور اختیار کیا، تو نے باقی زندگی میں زور اختیار کیا. میں نے مہنگی میں زور اختیار کیا، تو نے موتیوں سے زور اختیار کیا. منصائب اپنی دورہ سے اللہ سے منصائب اپنی پارا سے جو موتیوں سے جو حفظ ہو جائے وہ زیادہ ثابت ہے، جو مہنگیوں کو جو چھوڑے وہ زیادہ ثابت ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، ہم تو ہارون رشید سے بھی بڑے ظاہر ہو، ہم تو اس سے بھی بڑے ظاہر. اس کے پاس کچھ دنیا تو تھی جس کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے. حالانکہ ہارون رشید وہ ہے جو رات کو 100 رکعت نفل ساری زندگی پڑھتا، مرد سے جانتا سوائے فرض موت کے اس کی 100 رکعت کبھی گئی نہیں. 1 سال جہاد میں 1 سال حج. لیکن اس کے باوجود کچھ یوں کہا جا رہا ہے کہ تم تو بےخوش ہو گیا کر. تمہیں محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی بڑائی کی دعوت کرے جان مال کی قربانی کے ساتھ، جذبات احساسات کی قربانی کے ساتھ، اور اس کو پھر عوام کا فیصلہ بردہ میں کیسی کام کر سکتے آتا ہے. جب آدمی کی بات سیکھتے ہیں خواہشات ہوتی ہیں، ہر عمر میں عبدالعزیز خلیفہ بنتے ہیں، ساری زندگی کی مسرتیں میسر ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ حاصل ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستوں، جو امت کو سامنے رکھ کے چلا کرتے ہیں ان کے گھروں میں ہمیشہ درد پڑا کرتی ہیں. گھر میں آ کے بیٹیاں منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں. فرماتے کیا ہوا؟ منہ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بات کرتی ہو؟ کہنے لگی ہم نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے اس لیے منہ سے بدبو آتی ہے. ہر عمر ہونے لگے کہا بیٹیوں میں فاطر تھا تمہیں لذیذ کھانے کھلاتا، لیکن مجھ میں جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی بات. 12 بیٹے مرنے لگے. سارے نے مسلم بن عبد الملک نے کہا امیر المؤمنین اولاد کو بھوکا مارا. کہا میں نے کسی کا حق نہیں کھلایا. کہا یہ 1 لاکھ مجھ سے لے لو اور اس کو تقسیم کر دو. کہا یہ 1 لاکھ تم کو واپس کر کیونکہ تم نے ظلم کر کے حاصل کیے. اور اگر میرے بیٹے ایک ہے تو میرے رب کا وعدہ ہے تو میرے نام رکھتا نہیں. اگر میرے بیٹے غلط ہوئے اور فاسق ہوئے تو میں اپنا مال جمع کر کے ان کی بدماشی میں جاتی نہیں کروں. جب انتظار ہوا اور قبر پر رکھا گیا جنازہ، ایک ہوا چلی، آسمان سے ایک پرچہ گرا جس کو اٹھایا گیا. اس سے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. یہ اللہ کی طرف سے فرمانا ہے عمر کے لیے جہنم سے آزادی. آسمان سے پرچے گرائے اور پرچے سمیت قتل کیا. ہمارے اپنے حبیب فرماتے بلاد روم میں جہاد کر رہے تھے، پکڑے گئے، 8 آدمی قتل ہوئے اور میں پکڑا گیا. مجھے ایک سردار نے بادشاہ سے ہبا لے لیا. مجھے ہبا کر دیجیے. بادشاہ نے سے دے دیا. اس نے مجھ پہ نصرانیت کو پیش کیا. میں نے انکار کیا. اس نے اپنی لڑکی کو میرے پیچھے لگایا. لڑکی نے مجھے ورغلایا. میں منع ہوا. لڑکی نے کہا کیا چیز تمہیں مجھ سے روکتی ہے؟ میں نے اس سے کہا میرے اللہ کا خوف مجھے روکتا ہے، میرا دین مجھے روکتا ہے. دعوت اسی طرح چلتی ہے. بولے گا تیرے جیسے آدمی کو نہیں مرنا چاہیے. میں تمہیں راستہ بتلاتی ہوں. یہ ستارہ ہے جس کی چیز میں چلتے جاؤ. رات کو چلو، دن میں چھپو، تم شراب پہنچ جاؤ گے. فرماتے جو چیز آپ سفر کرتے ہوئے تو پیچھے سے گھوڑوں کے ساتھ میں نے کہا ادھر مارا گیا، پکڑا گیا. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو جو میرے 8 سال سے قتل ہوئے تھے گھوڑوں پہ سوار تین سے جا رہے. ایک نے مجھے پکارا میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک سب قتل تو ایسا تو سارے قتل کر دیے گئے تھے. میں نے کہا ہاں ہم سب قتل ہوئے اللہ کی اللہ کی ذات کی اللہ کی راہ میں. اور آج عمر بن عبد العزیز امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ نے تمام شہداء سے فرمایا ہے
ہم ہو جائے. اور اس نے کہا چلو گے گھر چلو گے؟ میں نے کہا ہاں ادھر ہی جا رہا ہوں. کرنا ہاتھ پکڑاؤ. ایک نے میرا ہاتھ پکڑا پیچھے بٹھایا اور یوں ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا تو مجھے یوں سڑکا دے کے پھینکا گا تو میں اپنے گھر کے دروازے پر شراب میں کھڑا ہوا. جو قربانیاں دیتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ پاک دنیا میں آخرت میں ان کو زندہ کما دیں گے. جو اجتماعیت کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں اور ان کے ساتھ سماجوں کو باندھتے ہیں اللہ پاک ان کو دنیا کی اور آخرت کے رشتوں کو آزاد بنا دیں. قربانی پر آج اگر قربانی کے ساتھ دعوت اس میں کوئی شک نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے زمانے اور تم اس زمانے کے ہو کہ اگر تم کا حصہ چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ گے. تم مجھا کی زمان بنانے ایک زمانہ آئے گا اگر سب میں حصے پر بھی حکومت کھڑی ہو جائے گی اور وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اور اس سب میں حصے سے مراد ایک فوج کے مطابق دعوت اور ایک فوج کے مطابق اخلاق. سب کا اخلاق پیدا ہو جائے سب کو حصہ دعوت کا وجود میں آ جائے اللہ پاک سارے عالم کے ہدایت سے کھلائے گا اور اس کو کامیاب کروائے گا. لیکن وہ تو قربانی کی بنیاد قربانی کی بنیاد پر ہو اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہو اللہ پاک سارے عالم کے مقصود سے کستے ہیں جس میں کوئی شک آمد سے نصر الخدائی رحمہ اللہ تعالیٰ ہم کے قرآن کی مسئلے میں سارے لوگ جان چھوڑا گئے. بڑے بڑے علماء جان چھڑا گئے. انہوں نے کہا بھائی وقت کو مطمئن ان ایمان ہمارا دل مطمئن ہے جان بچاؤ جان بچاؤ. حافظ قلعہ جیسا سارے ہندوستان مسلط اور جب قرآن سے پوچھتا ہے کہتا تو کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں مخلوق ہے. انہوں نے کہا نہیں کلام اللہ ہے غیر مخلوق نہیں یہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اسی کی ذات سے نکلا ہے. اور نیچے اترا ہر دن سلوار کو اس کی گردن کو اڑایا اور سب کو لٹکا دیا بغداد کے دروازے پر. فرماتے ہیں راوی کہ میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں نے احمد کے شکر کے سر کو دیکھا اس کی زبان سے مسلسل یہ آج چل رہی تھی ہر اسلام کی حق کو من یا پور آمنا بہت زیادہ ضرور. کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ایمان کا بول پڑنے کے بعد وہ آزمائی نہیں جائیں. مورتا کٹی ہوئی گردن زبان حقیق کے ساتھ اس حالت کا تکرار کر رہی اور دوسرے زمانے میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اس کے قریب سے گزرے تو آپ نے منہ پھیر لیا. حضرت کر کے فرمایا یا عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ سر مجھے احمد سے شرم آتی ہے اسے اس آدمی نے قتل کیا ہے جو میرے گھر کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کے گھر والا اور جو قربانی دیتے ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری حکومت کی طاقت دیکھتا وہ مسلم جیسا شاعر ہندوستان مسلط ہے اور مارنے پر چنا ہوا ہے. سارے معتزلہ اس پر چلے ہوئے کہ اس کو ختم کر دیا جائے ختم کر دیا جائے. 70 برس کا بوڑھا انسان جس کی ہڈیاں بھی کھوکھلی ہو چکی ہیں میرے بھائی اور دوستوں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پڑا. سب نے کہا ارے میاں جان چھڑا لو بوڑھے آدمی ہو کیا کرو گے کہہ لو اپنی جان بچاؤ. نہیں یہ ساری انسانیت پوری امت کا مسئلہ ہے. بچوں مجھے آ کے گرا انہوں نے کہا دیکھ لو احمد ہم جو ہے حکومت کی مار کھاتے ہیں لیکن ہم اپنی بات سے نہیں چھوڑتے. تم دیکھ لو امام ہو آج تم بدل گئے ساری امت تباہ ہو جائے. میرے دوستوں امت اپنے مقصد سے ہٹی ہے ساری انسانیت سے تباہی رہی ہوئی. بلایا گیا بتاؤ قرآن پاک کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ کا کلام. اللہ پاک سے اور قرآن نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک سے اور علم نہیں تھا اللہ کے پاس علم نہیں تھا. خاموش ہو جب پتہ نہیں چلا اب سب طرف سے لوگ چھیٹے چلے آ رہے ہیں کہ بچے کو کیا ہوتا ہے. پہلے دن بولے گا قتل کرو اب لوگوں سے لڑ کے گئے کرو. اگلے دن پھر بلایا پھر پوچھا اگلے دن پھر بلایا پھر پوچھا آخر غصے میں آیا اور اترے ایک غلام آتا 12 کروڑ کا لمبا پکشی دو کوڑے مارتا اسے ہٹا دیتا دوسرے کو بلاتا کم سے مارتے 80 گھوڑے لگائے گئے. صدر پھٹ گیا فرمایا یا اللہ اگر تیرے لیے ہے میرے صدر